بطور وزیر آپ کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے جو حکومت سے نہیں لیتے آپ؟ دیکھیں میں اپنی پرائیویٹ گاڑی استعمال کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں جو سرکاری گاڑی وہ میرے ساتھ پیچھے ہوتی ہے۔ اب صرف یہ وزیر سر لاہور کے تو نہیں ہے، اب جب پنجاب میں ہر جگہ جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کافی خرچہ ہو جاتا ہے، تو پیٹرول کا بھی کافی خرچہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر مجھے بے انتہا لوگ ملتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں محکمہ مال سے کوئی یہ کام کرا دیں یا زکوٰۃ کے محکمے سے یہ کام کرا دیں، تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کو معلوم ہے پھر اس کا شارٹ کٹ یہی ہوتا ہے کہ جو جیب میں ہوتا ہے وہ میں ان کو پکڑا دیتا ہوں۔ تو میرے خیال ہے کہ میں تقریباً کوئی 6 سے 8 لاکھ روپے مہینہ جو ہے وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش کے دربار پہنچے، سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے استقبال کیا۔ دربار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ داتا دربار مسجد میں آئے، دینی مدارس کے طلبہ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کی MOU سائن کے حوالے سے منعقد کی گئی تقریب میں پہنچے۔ ٹیفٹا کا اور یہ جو اگریمنٹ سائن کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اور آپ کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ ہماری مذہبی ایجوکیشن ہے جو ہم یہاں پہ آلریڈی الحمدللہ لے رہے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو لینگویج کورس ہے یا خاص طور پہ جو ہوم اپلائنسز کی یا جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی ایک چیز ہے، ایک ہنر ہے آپ کے پاس۔ اوقاف اور انڈسٹریز اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان MOU سائن کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹو آفس آئے، دوپہر کے کھانے میں داتا دربار کا لنگر کھایا۔ سر یہ جو ابھی MOU سائن ہوا ہے جامعہ حجویریہ میں، اس سے کیا دینی طلباء جو ہیں ان کو کیا سہولت ملے گی؟ دینی تعلیم تو یہاں پر ہے ہی، وہ تو صحیح ہے، لیکن ان کو کوئی اسکل بھی پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اب ٹیفٹا کے تھرو ان کو جو ہے ایک تو جو یہ مائکروسافٹ ورڈ ہے، ایکسل ہے، اس پر کام یہ لوگ کریں گے، سیکھیں گے، ٹائپنگ سیکھیں گے تو کم از کم کوئی ڈیٹا پروسیسنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک انگلش لینگویج کی جو اسکل ہے یہ بھی بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ انگریزی سیکھیں اور اسپوکن انگلش بولیں، اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو ہوم اپلائنسز ہیں ان کو یہ ٹھیک کرنا سیکھیں کہ فریج کیسے ٹھیک کرتا ہے، AC کیسے کرنا ہے، ریفریجریٹر کیسے کرنا ہے، مائکرو ویو ہے، کتنی چیزیں ہیں، تو ان کے پاس ایک زیر آمدن کا ایک جو ہے نا اسکل ہونی چاہیے۔ اصفر صاحب، آپ بطور نگران وزیر کتنی تنخواہ لے رہے ہیں اور کیا کیا مراحت حاصل ہیں؟ نگراں وزیر جناب پہلے دن سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سید محسن رضا نقوی اور ان کی مکمل کابینہ، ہم تمام لوگ کوئی تنخواہ نہیں لے رہے، ہم کوئی کسی قسم کی مراحت نہیں لے رہے، ہم نے GOR میں کوئی گھر وغیرہ نہیں لیے ہوئے۔ ایک ہمیں SNGAD کی طرف سے جو ہے گاڑی ملی ہوئی ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سرکاری SNGAD کے ڈرائیور ہے، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بالکل کوئی مراحت نہیں ہے، ہم بالکل اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں۔ آپ کا پرائیویٹ بزنس بھی ہے، سالانہ کتنا ٹیکس دے دیتے ہیں؟ کہ میری ذاتی جو آمدنی ہے وہ 3.5 سے 4 کروڑ روپے سال کی ہے جو میری انکم ٹیکس ریٹرنز میں جاتی ہے، اور میں 1 کروڑ روپے سے اوپر زیادہ پرسنل ذاتی اپنا ٹیکس بھرتا ہوں سالانہ۔ اور جو میری کمپنی ہے وہ بھی الحمدللہ اس کی بھی جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی ادائیگی وہ سپریٹ ہے، وہ بھی تقریباً کوئی 35-40 کروڑ روپے سیلز ٹیکس میں جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر انکم ٹیکس ہے وہ بھی تقریباً 15 کروڑ روپے جو ہے انکم ٹیکس میں چلے جاتے ہیں۔ نگران حکومت تو غیر سیاسی ہے، لیکن ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ سیاسی جراثیم تو ہوتے ہیں،
تو آپ کا جو سیاسی ٹلٹ ہے وہ کس طرف ہے؟ کبھی کسی سیاسی سرگرمیوں میں میں جو ہے وہ انوالو نہ رہا۔ جوہر ٹاؤن میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر آئے، ایل ڈی اے افسران نے استقبال کیا، ون ونڈو آپریشن کا دورہ کیا، ایل ڈی اے ون ونڈو سیل میں یہاں پہ 51 سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں سر، جس میں این او سی ایشو کرنا اور اس کے علاوہ تمام جو بلڈنگ پلانز ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں، اور تمام جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ریپس بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ایل ڈی اے میں کہتے ہیں تاخیر بڑی ہوتی ہے۔ نہیں سر، جب سے یہ ون ونڈو سیل بنا ہے اور موجودہ ڈی جی صاحب اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز کے مطابق، سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق تمام چیزوں کو اسٹریم لائن کیا گیا اور جتنی بھی پینڈنسی تھی اس کو آن لائن ہم نے کر دیا۔ جناب یہ شکایت عام ہے کہ ایل ڈی اے میں پیسہ لگائے بغیر کام نہیں ہوتا اور ٹاؤٹوں کے ذریعے جو ہے وہ فائلیں چلتی ہیں۔ نہیں سر، ٹاؤٹ مافیا کو مینیج کیا گیا ہے۔ ون ونڈو کا مقصد بھی یہی ہے سر، جو آنر ہیں وہ خود رپورٹ کرتے ہیں، دونوں پارٹیز جو ہیں۔ کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر سفٹنگ کی گئی ہے، تمام آنرشپ کا جو ریکارڈ ہے اس کو سر کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ جن اسکیموں کا رہ گیا ہے سر، 4 اسکیموں کا آن لائن کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، ایل ڈی ایونیو 1 کا ہو چکا ہے، مولن مال کا ہو چکا ہے، یا جس طرح بھی جوہر ٹاؤن کا سر، جوہر ٹاؤن کا نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی آج ہی میٹنگ ہوئی ہے اور ڈی جی صاحب نے ڈائریکشنز کنوے کی ہیں کہ اس کے اوپر ورکنگ اسٹارٹ کر دیں۔ گارڈن ٹاؤن لاہور میں روڈا کے ہیڈ آفس پہنچے، چیف ایگزیکٹو آفیسر روڈا عمران امین نے پروجیکٹ کی پروگریس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سر ہم چلے گئے ہیں ریونیو شیئرنگ ماڈل پر۔ ریونیو شیئر میں یہ کر رہے ہیں کہ جو لینڈ اونرز ولنگلی ہمیں لینڈ دیں گے اور اس پہ جو بھی کمرشل پروجیکٹ اگر ہم روڈا کوئی کرے گا تو اس کے جو پروسیڈز ہیں وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپ ٹو اے لیول آف 35 to 40%۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی لینڈ کی پرائسز جو ان کو ملی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کو بہتر ریٹ مل رہا ہے۔ تو یہ پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے۔ آج تک اگر پرائیویٹ اسکیمز جو لیتی رہی ہیں لینڈ وہ زیادہ تر فائلز ماڈل پہ لیتی رہی ہیں، ان کو فائلیں دے دیتی ہیں 1 یا 2۔ ہم نے یہ کیا کہ اس کو ریونیو میں کہ جتنا ریونیو اتھارٹی کمائے گا اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ لینڈ اونرز کو دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جوانی میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت رہے ہوں گے، جوانی بھی بھرپور آئی ہوگی، پیسہ دھیلا بھی بہت تھا، تو یہ بتائیں کہ کتنے عشق کیے؟ آپ نے جو بات کی کہ جوانی آئی ہوگی اور خوبصورت تھے، اسی سن کے افسوس ہوا۔ الحمدللہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جوانی ہے اور خوبصورت ہیں تو میں زیادہ خوش ہوتا، لیکن بہرحال میں بڑی چھوٹی عمر سے جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ کاموں میں مشغول ہو گیا، اور سچ پوچھیں کہ کبھی وقت ہی نہ ملا کہ یہ کام کر سکا، بس حسرت ہی رہ گئی۔ لیکن استھیٹک سینس تو ہوگی، حصے جمالیات تو ہوگی، تو کیا بیوٹی میں خاص کر نسوانی حسن میں کیا پسند ہے آپ کو؟ خوبصورت عورت جو ہے وہ لازم ہے کہ ہر مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیسی ہو، کیا خوبصورتی ہوتی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے؟ جو جنرل آپ یہ سمجھ لیں، بال اچھے لگتے ہیں۔ جی آف کورس، لمبے بال اچھے لگتے ہیں اور قد کاٹ اچھا لگتا ہے، اور خود ہم جتنے بھی انفٹ ہوں ہمیشہ خاتون ہمیشہ فٹ ہی پسند آتی ہیں، تو یہ تو ایک بڑی مطلب یہ کہ نیچرل سی بات ہے۔ زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا اور سوگوار لمحہ کون سا؟ سب سے جو خوشگوار لمحہ تھا وہ تب تھا جب میں نے ذاتی طور پہ جب میں نے بارٹ لاء کیا تھا اور ایز اے بیرسٹر جو ہے وہ ایک ڈگری لے کے واپس پاکستان لوٹا لنکنز ان سے، وہ میرے لیے جو ایک حسین لمحہ تھا، بلکہ اس سے زیادہ حسین لمحہ تب تھا جب میں نے اپنے والدین کے چہرے پہ اس اچیومنٹ کی خوشی دیکھی تھی۔ جناب صاحب نے بھی کی تھی لنکن سے۔ جی بالکل ایسا ہی، اینز آف کورٹ اسکول آف لاء کہلاتا ہے جی۔ اور دوسرا میرے لیے سب سے زیادہ جو افسوس کا جو لمحہ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری زندگی مرتے دم تک رہے گا، وہ جب میرے والد صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور ابا جی کا انتقال ہوا، وہ وقت مجھے نہیں بھولتا، اور میرے لیے کئی مرتبہ میں اس کو یاد کرتا ہوں اس وقت کو، اور بہت زیادہ۔
गुलशन इकबाल पार्क पहुंचे। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाला। अल्लामा इकबाल टाउन में वासा के ड्रेन पॉइंट पर जारी सफाई के काम का जायजा लेने पहुंचे। डायरेक्टर ऑपरेशन वासा गुफरान सादिक ने ब्रीफिंग दी।